رب هذه الدعوة محمدا الوسيلة والفضيلة والبعث مقام محمود. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سامعین کرام، حدیث رسالت مآب علیہ السلام دا مطالعہ کردے ہیں. دو شخصیتاں باپ اور بیٹا دونوں دے بارے اللہ دے رسول علیہ السلام دے فرمان آندے کہ میں انہاں چواں تے میرے چو. صحیح بخاری چ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے جی آیا علی منی وانا منہ، علی میرے چواں تے میں اے چو. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے چ ابن ماجہ ترمذی کہ حسین منی وانا من حسین، میں حسین چواں اور حسین میرے چو. اور صحابہ کرام دے بارے چ بعض اندر یہ لفظ آئے، یہ بالکل یک جان ہون لی عربی زبان محاورہ جدو کیا جاتا نا میں وہ دے چوں تو میرے چوں، بالکل یہ سمجھو کہ وہ دو نہیں ایک ہے. اس تو بڑی فضیلت کوئی نہیں کہ اللہ دا رسول علیہ السلام فرمائے علی نو اور حسین نو میرے تو الگ نہ سمجھو، میں یہ ہی ہاں تے میں ہی ہاں. ایڈا وڈا درجہ ہے. اس پاروں شروع جدوں یہ خطبات شروع ہوئے، میری بدقسمتی ہے کہ لوگوں دے ذہن چونکہ اسلام دا تصور راہبانہ کہ پوجا پاٹ نماز روزہ اس تو قدر نہیں نہ خطبیاں دی جان دے. ورنہ علماء اسلام جڑے قرآن مجید دے مفسر ہے، حدیث دے شارع ہے، فقہ دے امام ہیں، انہوں نے انہاں گلاں کوئی کہانیاں نہیں سمجھا. انہاں تو دین دے بہت دو وڈے باب جڑے ہیں کہ اسلامی حکومت اگر صحیح قائم ہوئے اور خواہ مخواہ لوگ دے فتنہ اندازی کرن بغاوت کرن تو انہاں دا حل کی ہے. یہ دے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے امام ہے. ہدایہ شریف دے اندر تدیا کیا ہوا قدوۃ فی ھذا الباب. جے امت اس بارے چ رہنمائی چاہتی ہے باغیاں نہ کی برتاؤ، انہوں دے مار، انہوں دے قیدی، انہوں دے مرے، تو یہ صرف امت دے سامنے امام اور پیشوا علی ہے. یہ سورہ حجرات دی تفسیر، فقہ کتاب البغات اور حدیث دے بابا پڑھو. علی رسول اللہ تو الگ نہیں، دین ہے، یہ تاریخ نہیں، یہ پڑھنی پڑنی ہے. تو بغیر اسلامی حکومت نہیں سمجھ آؤں. اور اگر حکومت بگڑ جائے، امام جائر ہو جائے، صحیح رستے نو چھڑ جائے، اسے لوگوں کو کی کرنا چاہیے؟ یہ جی لوگوں کو کوئی نظیر نہیں، کوئی سنت نہیں، کوئی مثال نہیں سوائے امام حسین علیہ السلام. حسین وچوں کر دیے تے کفار دا اعتراض جڑا ہے پنجاب یونیورسٹی کے مستشران کیتا کہ اسلام دا نظام بہت اعلیٰ مگر حکومت دی مہربانی ہے کہ حاکم ٹھیک چلتا رہے، بگڑ جائے تو کوئی علاج نہیں. اور انہیں صحابہ کرام علماء دے فتح دے سارے سر سٹ گئے سی یزید دے سامنے. اس ایک حسین سی جدے پارو عزت بچی. اے ایوب دے زمانے دی گل ہے. مولانا مودودی آکھیا ٹھیک ہے لوگ مجبوری تو چپ کر رہے مگر جڑا رسول دا نواسا سی انہیں مثال قائم کرتی کہ ظالم اگے چکیدا نہیں. اس تو حاکم نے کیا تے باغی جڑے انہوں نے کی، حاکم بگڑ جائے امت نے کی کرنا. یہ دونوں دین دے حصے ہے. اور فقہ اور حدیث کا کوئی باب نہیں جدے اندر بحثہ نہیں ہے. مگر ساری بدقسمتی ہے کہ مولوی حضرات سانوں صرف نماز روزے چل جا کے جی ہندوازم ہے کوئی ہے بدھ مذہب ہے پھساؤنا چاہتے. انہوں دے ذہن تو تصور ہی نہیں کہ اسی شاہی ہیں گد نہیں، نہ اسی کوئی کوے ہیں بھی سانوں جدھر مرضی کوئی کہ مسلمان دنیا سے غالب رہن لیا اور اسلامی حکومت دے دین دا حصہ ہے. مگر لوگ پڑھ جاندے. تو ہوں چونکہ آخری خطبہ میں زیادہ تفصیل نہ بیان کیتا تو میرے گھر لمبی ہو جانی. آج صرف حوالے پڑھ دوں گا تاکہ آئندہ اگر اللہ کسی نے توفیق دے یا کوئی سنے تو اتنے کتاباں لکھ سکے، ایک ایک حوالے تو کتاب لکھ سکے اور تھوڑے سامنے کچھ تھوڑا جا خلاصہ آ جائے. کیونکہ اگے سارے خطبات تمہید تھی کہ وہ قیامت کی سی، وہ اندھیرا کی سی جڑا چھا گیا سی جس پاروں امام حسین رضی اللہ. وہ لمبے چوڑے خطبے صرف انہوں واضح کر دیا. ورنہ تسی پڑھ لو تاریخ دیاں کتاباں دوجیاں ظالم حاکماں نے اپنے دور چ لکھوائیاں. صرف چھوٹی جی گل بھی یزید بیٹھا سی حسین خلاف ہو گیا، سارے پچھلے نوں چھپاؤن لئی پہلا کام جویں ٹھیک چلیا آوندا سی. بربادی تو پہلا ہو چکی سی. اسلام والا کنڈا کر دیتا سی جس پاروں آخری کل سی تابوت دے اندر کہ یزید نوں بناؤنا. یہ آخری ہے، بربادی اس تو پہلا سی. اس تو حضرت حسین رضی اللہ کی ہے. اے بس تسی حوالے سنتے جاؤ. کئیاں دا دل ترسدا، کئی تے کٹدے ہون گے مگر کئی بیچارے بے چین سی حضرت زینب دا، مگر وہ اللہ زندگی دیتی پھر آؤ. اے ہن میں تواڈے سامنے
ہندوستان دے جلیل القدر عالم مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے ایک بڑا طبقہ حکیم الامت کہندار، واقعی انہوں نے بہت کام کیتا، قرآن دی تفسیراں لکھیاں حدیثاں، یہ انہوں دے فتاویاں دا مجموعہ امداد الفتاوا اور وہ 5ویں جلد صفحہ 265 266۔ کسی نے ہی پوچھا کہ حضرت امام حسین رضی دی گل سنونی جڑی کیویں، تو چند سطراں جو میں پڑھ دینا۔ الجواب، فی الحقیقت واقعہ جان کا جناب سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وعن احبائہ و ساخط علی قاتلیہ و اعدائہ اس قابل ہے کہ اگر تمام زمین و آسمان و حور و ملک و جن و انس و جمادات و نباتات و حیوانات قیامت تک کیا کریے رویں گے، صبت علیہ مصائب اللہ انہا صبت علیہ میں سرنا لیالیہ۔ عربی شعر کہ جو مصیبتاں ساڑھے تے پئیاں اگر دناں تے پی جانیاں دی کالی رات ہونے، فرمایا کیا کہ روندے رہنا جن انسان تے حور پری قیامت تک۔ اور جڑی دعا منگی ہے کہ اللہ حسین نال اور دے ساتھیاں نال راضی ہوئے اور او دے قاتلاں اور او دے دشمناں تے اللہ ناراض ہوئے، غضب نازل کرے، تو بھی تھوڑا ہے۔ فرماؤں دے قیامت تک روندے رہن تا بھی تھوڑا۔ واقعہ جان کا یہ وہ قصہ جنا انسان مسلمان جے رائی ایمان ہے اور نبی علیہ السلام اور حسین نوں جاندا دا دل پگھلدا، پانی ہو جاتا، ایڈی وڈی قیامت۔ رسول اللہ نوں قبر گیا 50 سال نہیں ہوئے، کندھیاں تے کھیلن والے تے گھوڑے دوڑاتے تسی اور دا سر شہراں پھراتا۔ مگر خیال کرنے کی بات ہے کہ جن کی محبت میں رویں پیٹیں تو جو حرکات ان کے خلاف تباہ ہوں ان کا ارتکاب ان حضرات کے ساتھ سخت عداوت کرنا۔ اے بھی کم دی گل ہے جنہاں نال انہاں پیار سے روندے جے، انہاں دی مرضی دے خلاف ہی غیر شرعی حرکتاں کرو، یہ تو بہت بری گل ہے۔ جویں رسماں کچھ محرم ہو رہی ہیں، دوستی ہے بے خیرت چو دشمنی۔ آخر تے پھر امام فرماؤں دے 266 صفحہ، ہاں البتہ اگر گاہے گاہے بنیت برکت بطور ذکر بزرگاں بلا تعین یوم و بلا التزام اجتماع مجمع، کہ لوگ نہیں کٹھے کیتے نہ کچھ دینا، کدی کدی برواجات صحیحہ معتبرہ بلا شرکت رواف سے بدون افعال و اقوال نامشروع پڑھے، غلط رسمہ نہ پوے مگر یہ واقعہ پڑھتا رہے صحیح اور غمگین ہو، باعث خیر و برکت ہے۔ پڑھے پھر دل اس میں روے کہ رسول اللہ بچہ اور ظلم، اور اتنے پھر آخری شعر لکھ دے، آئد ذکر اہل البیت لی ان ذکرہم هو المسک ما کررتہ یتذوق۔ اہل سنت امام گزرے جدھر لے جا رہا ہے نا تو انہیں اہل سنت کا مسلک نہیں کہ یزید نے کیا تو حسین فرماؤں دے آئد ذکر اہل البیت لی، عربی شعر ہے کہ مینوں بار بار رسول اللہ دی اولاد دا واقعہ سنا، اہل بیت دا ذکر کر، ان ذکرہم هو المسک، کیونکہ رسول اللہ دے خاندان دا تذکرہ، حضور اہل بیت دا تذکرہ کستوری ہے، ما کرتا جنہ اینوں رگڑیں گا یہ تصور خوشبو پھیل دی ہے۔ ایک حوالہ امداد الفتاوا 5ویں جلد۔ یہ تو بعد ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے ایڈی گل معمولی ہوں جی آدھے جی یہ کی بیان کرنا، حدیث ہے جی تسی آمین اچھی پڑھنی حدیثاں پڑھتے پھر دے حدیثاں ہیں، اللہ دے رسول علیہ السلام پیشگی دسیا، اور اس گل نوں اللہ دی بارگاہ چ ایڈی اہمیت ہے کہ کسی دی شہادت دسن لئی کوئی فرشتہ نہیں اتریا سوائے حسین علیہ السلام۔ یہ چھپاؤنا چاہتے انہیں صحابہ کرام تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام الفضل رسول اللہ دی چاچی، حضرت انس، حضرت علی، ابو طفیل، سارے حدیثاں صحیح بیان کر رہا ہے کہ اللہ دے رسول نے پیشگی دسیا کہ میرا بچہ جڑا دی کی آخری حالت ہونی۔ اس تو جے تے حدیثاں نوں مندے جے نا تے خدا دا خوف کرو، ممبراں تے بیان کرو، چھڑ دیو ہور گلاں، کسے نوں برا نہ کہو، تہاڈی مرضی ہے چھڈو، مگر وہ جو کچھ اللہ دے رسول تو آیا وہ تے بیان کرو۔ تہاڈیاں زباناں نوں کیوں تالے لگ جاندے اور تسی سارے دا سناؤندے جے، مگر جدوں امام حسین دی واری آندی ہے تسی گنگے ہو جاندے۔ کچھ خوف خدا کرو، یہ کہڑا اہل سنت تے کہڑے اہل حدیث دا مذہب ہے جڑا تسی یہ لئی پھردے؟ کوئی لیا امام اور عالم جڑے الفتح الربانی 23ویں جلد، امام احمد عبد الرحمن بنڈا، حضرت امام احمد بن حنبل دی کتاب وہ تبویب کرتی، الباب الثانی، یہ 23ویں جلد تو 175 176 170 صاحب پڑھیں، الباب الثانی من اسوأ الحوادث فی مدت ہی و افضحا، کہ یزید دے زمانے دے ساریاں تو برے حادثیاں چوں اور ساریاں تو زیادہ دکھ دین والیاں چوں حادثیاں چوں کہڑا قتل الامام ابی عبداللہ الحسین ابن الامام علی رضی اللہ عنہ وابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ۔ فرمایا دے کم بخت دے دور دا ساریاں تو برا حادثہ اور ساریاں تو تکلیف دین والا مسلمانوں دے دلاں دا یہ حادثہ کہ آپ امام حسین ایڈے درجے دا بیٹا علی مرتضیٰ دا
اور جگر گوشہ فاطمہ زہرا دا قتل کیتا گیا. وہ پھر 374 375 376 یہ ہوئی حدیثاں کہ اللہ دے رسول پیشگی دسیا. اس تو یاد جے سارا علم دریا برد کرو وہ پرویزیاں ہو جاؤ کہ کوئی حدیث نہیں کہ نہ کوئی گل ہے وہ مذہب اختیار کرو. تے جے حدیث کوئی شے ہے نا اور محنت نہ لکھی گئی تے دے راوی ہے تے بھائی پرکھ لو اللہ دے رسول پیشگی دس رہے. اور انہاں تو ایک حدیث پاک جڑی حضرت ام سلمہ رضی اللہ روایت کر دی فرمایا لقد دخل علی البیت ملک. اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا ام سلمہ میرے گھر چ ایک فرشتہ داخل ہویا لم يدخل علیہ قبلہ. جدوں تو میں پیدا ہویا تے نبوت آئی کدی نہیں آیا. ایک خصوصی پیغام لے کے اللہ کی طرفوں آیا. حسین دی شہادت ایڈی وڈی شہادت. اس باروں بھی صرف ایک بندے دا مرنا نہیں, بندے تو بہت مرے مگر امت جدوں غلط رستے سے چل رہی سی اور حکومت جڑی ایک طاقتور انجن دی طرح دوسری لائن تے دوڑ پئی سی تے بولن والے چپ کر گئے. وہ سارے برے نہیں سی, بہت نیک لوگ سی, مگر ویکھ کے بھی اگے 20 سال حضرت معاویہ دے کی ہویا جن سر چکیا قتل ہو گیا. بننا کی ہے برے کوئی نہیں سی, بڑے بڑے صلحاء سی متقی سی, مگر ویکھ کے کوئی نہیں بننا. حجریاں چ بہ گئے سی, سبق پڑھاؤن لگ پے سی, اللہ اللہ کرن لگ پے, خاموشی تاری ہو گئی, ہاں بے بسی ہو گئی. وہ بھی کتاباں سب موجود ہے. بیچارے کی کر ساری دنیا کو مرلی تیار ہوں. فرماؤں ہیں فقار علی ابن کہا دا حسین مقتول. کیا کہ بچہ جڑا تیرے روک جنگ میں آکھیا سے اندر کہ نہ آن گیا آ گیا, مگر اللہ دے فرشتے نے جدو میرے آکھے سوار ہو گیا یقود اللہ ظہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا من کے بھی ولات, کدی میری پشت تے بہ جندا, کدی کندھیاں تے بہ جندا, کدی کتے بہ جندا. اس سے اللہ دے فرشتے نے فرمایا کہ اللہ دے رسول تحبو تسی یہ نہ پیار کر دے. قال نعم. آپ نے فرمایا ہاں کیوں پیار نہ کرا. فرمایا ان امت کا ستقتلو, حشر سے اس بچے کا یہ ہونا کہ تیری امت نے انہوں قتل کر, یہ ظلم ہونا ہے, مقتول ہونا بیچارہ. وین شیط ہو رہا تو کرم کان الذی یقتل فیہ, تے جے تو چاہنا تو میں اتھے دی جگہ بھی تینوں وکھا دیں, مٹی وکھا دینا جتھے شہادت ہونی. فضرب بیدی فجاء بطینۃ حمراء, ہاتھ مارے اور مٹی سرخ رنگ دیا. کہ اللہ دے رسول آ مٹی اے منحوس زمین ہے جدے چے فرندے رسول قتل ہونا. اے 3 حدیثاں تے امام نے اتنے نقل کرنی. تو ابن کثیر البلاد اپنے لکھ دے پھر وقد روی هذا الحدیث من غیر وجن ام سلمہ وروات طبرانی نبی امامہ فی قصہ ام سلمہ وروات محمد بن سعد عائشہ بن نحو روایت ام سلمہ. آندے کنیا تو ام عائشہ تو ام سلمہ تو ابو امامہ تو بہت صحابہ تو واقعہ نقل ہوا. وروی ذلک من حدیث زینب بنت جاش وربابہ ام الفضل امرات عباس, رمبی علیہ السلام دی چاچی ام الفضل حضور دی بیوی زینب سب نے انہوں بیان کیتا کہ حضور کہہ گئے وارسل غیر واحد من التابعین, اور جڑے صحابہ تو بعد والے تابعین انہوں تو بے شمار نے انہوں بیان کیتا کہ پہلا ہی چرچا ہو گیا سی بے حسین کربلا تے میدان تب شہید کہ پھیل چکی سی. اس سے کس طرح تشریحاں کرتے رہتے بیاہ ہونا چاہیے سی, ہونا چاہیے کو حیا کرو, اللہ تو ڈر جاؤ. جو کچھ اللہ دے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا سی پورا ہونا بالکل وقت آ گیا. وہ میدان بن چکا سی, سٹیج تیار ہو گیا سی. حسین رضی اللہ نے ویکھ لیا بے امت نوں بالکل سیم و زر دے ذریعے کچھ رشوت نہ خرید لے گئے, پیسے چپ کر گئے. بڑے بڑے نوں دتی, عاماں نوں جڑی دتی وہ ذکر کنے کرنا سی, وہ تے خزانے دے منہ کھلے سی, بوریاں دے دے کے چپ کراتے. دوجے جڑے سے تلوار نہ چپ کراتے. اسے امام حسین رضی اللہ نے سارے حالات تے نظر ماری بھی کوئی چارہ نہیں رہا. سب نے دیکھ کے بھی بس یہ چپ ہو گئے, کچھ کھا پی گئے. ہوں سوائے دے بھی میدان سے نکل کے بے کس بن کے جان دے دینا, کوئی مقابلہ نہیں, کوئی طاقت نہیں. اس 58 سال دی عمر جدوں کہ میری داڑھی جڑی وہ مہندی نہ رنگی ہے, میدان سے کھڑا ہو جائے. یہ امت ظلم کرے, تیراں دی بارش ہوئے, میرا سر کٹ کے شہر بشہر پھرایا جائے, گھوڑے جڑے 10 سوار میری لاش دے دوڑائے جان, پھر یہ ستے جڑے لوگ ہیں انہوں چھٹا پوے, شاید امت جاگ اٹھے. جاگی ہے پھر وہ بعد دے حالات تے پھر کدی انشاءاللہ آؤ گے, ستے نہیں رہو. بالکل مشرق مغرب دعائی مچ گئی کہ یار ایڈی بدماشی کہ رسول اللہ کا بچہ, پھر مدینہ تو رسول دی بے حرمتی, اور پھر خانہ کعبہ دا جلاؤنا. یہ تینے قصے 4 سال دن لگے یزید نام مراد نے کرتے. کیڑی شاید باقی رہ گئی کہ رسول اللہ دا خاندان مار دیتا, مدینہ شریف 3 دن اجاڑیا, پھر بیت اللہ نو اگ لاتی, قیامت آئی, پھر دنیا اٹھی, مردے جاگے. مگر جاگڑے امام حسین دے خون دے فارے دی ضرورت سی کہ جتنا مردنی چھا گئی ہے نا, مرنا چاہیے. بالکل مرے
اور مرن دے موقع سے پھر 177 صفحہ الفصل الثالث پھر روایہ ابن عباس یوم قتل حسین رضی اللہ عنہ کہ جدن امام حسین شہید ہو جائے رسول اللہ تے کی گزر رہی سی. حدیث پاک فرماؤں دے ابن عباس رسول اللہ دے چاچے دے بیٹے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یری النائم بنصف النہار وہو قائم اشس اخبر بیدی قارورہ فی دم کہ دوپہر دے وقت میں مکہ خواب دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیا کہ حضور کھڑے سی وال کھر رہے سی سارے جسم تے مٹی اور کٹا پیا سی ہاتھ سے شیشی سی خون نہ پری فقلت تو بے ابی انت امی یا رسول اللہ ما میں گھبرا کے پوچھا کہ اللہ دے رسول میرے ماں باپ تیرے تے قربان ہون یہ کی ہے حلیہ تہاڈا اور ایک شیشی قال ھذا دم الحسین دا صاحب ہی فرمایا حسین اور وہ ساتھیاں دا خون ہے لا ذرا تک تو من اليوم سویر تو اکٹھا کری جانا اور ان واللہ دی بارگاہ پیش کرنا. کیا امت نے بعد میری نیکی کا بھر دیتا فاحسن ذلک اليوم فوجد قتل فی ذلک اليوم. اسی وہ وقت جڑا سی وہ پھر چنگی طرح یاد کر رہا بے دن کیڑا ٹائم کیڑا جدوں پھر قافلہ مدت بعد بیچارہ لٹیا پھٹیا آیا پوچھا ٹھیک وہی وقت سی وہی دن سی جدوں میدان کربلا حسین شہید ہو رہا ہے. رسول اللہ سال سی. امام ابن کثیر فرماؤں دے روا احمد والطبرانی ورجال احمد ورجال الصحیح وقال ابن کثیر فی البدع تفرد به واسناد قوی. بالکل سنداں پکیاں راوی پکے. بھائی خدا دے بندے تہاڈے تو کوئی خوش ہونا چاہتا بھی امام حسین مارے گیا انہوں نے مرنا ہی چاہیے کہ کرو خوشی تمہیں کوئی ڈکدا. اس دنیا اندر لوگ بدماشاں والی نعرے مارن تمہیں ہی نہیں کوئی روک سکتا مگر اللہ دے رسول دا ویکھو بھائی اس وقت کی گزری حالت جدو فرشتے دسیا حضرت علی فرماؤندے میں داخل ہویا تے رسول اللہ دی آنکھاں چ آنسو بہ رہے اور یہ میدان صفین نو جاندے جدو حضرت معاویہ نہ جنگ لی جا رہے اسے اتنے پہنچ کے آکھیا یہ پہلی حدیث ہے اس سے مسلم احمد جی اصبر ابا عبداللہ اصبر ابا عبداللہ حسین ثابت قدم رویں ثابت قدم رہیں. تو وہ پوچھا لوگوں نے کہ فرمایا رسول اللہ کو ایک دن میں گیا وائنات تفیضاں بس پہ رہی سی دریا دی طرح حضور دی اکھاں. میں آکھیا اللہ دے رسول کسے ناراض کیتا تھا تہاڈیاں اکھاں کیوں بہنیاں؟ فرمایا نہیں میرے کو ہنے فرشتہ اٹھیا اور انہیں دسیا کہ حسین شتے فرات دے کنارے دبا ہونا اس پاروں فلاں مملک ہے نہیں انفاظات مینوں قابو نہیں رہا اپنی اکھاں تے وہ تے ہونا نہ واقعہ مگر ہونی بے بسی ہوگی میری اکھاں جڑیاں بہ پئی. اس تو جدے بارے رسول اعلان کرے آسمان تو خصوصی فرشتہ خدا بھیجے اس پاروں پہ امت قیامت تک جدو یہ مثال چاہیے ہوئی پہ کافرانہ تے لڑتے رہیں جب مسلمان ہی بدماش ہو جائے دین دی تحریف کرے مٹی پریت کرے ٹھٹھے کرے کدی پردے نوں برا کہے کدی داڑھی نوں برا کہے کدی کسی نوں اس وچ ہی کرنا چاہیے. یہ کوئی مسلمانوں دے پلے دلیل نہیں سوائے دے وزارم دے اگے سر چکائی رہو. یہ سب کے نہ سکھیا حسین پڑھ گیا. حالانکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ دا کلام پڑھیا کافرائے حجاز میں کوئی حسین بئی نہیں. آدھا ہن کی قیامت ہے کڑمہ ہے نہیں گا نمازاں نہیں ہو رہی ہیں حسین ہے نہیں. قافلہ حجاز میں کوئی حسین بھی نہیں گرچہ ہیں تابدار ابھی گیسوئے دجلا فرات. وہ دریا دے کنارے تے ریت ہن بھی چمکدی اٹھو کوئی مسلمان ملکاں دا کی ہو گیا مگر حسین ہے نہیں. حسین ہوندا تے میدان تے نکلدا نہیں کوئی نہیں. بس واز ہو رہا ہے کانفرنساں ہو رہی ہیں ہن ربیع الاول شروع ہو گیا جمال مصطفیٰ محبت مصطفیٰ آنسو مصطفیٰ اور جنہوں نے حضرت عمر رضی نے سختی نہ ڈوکتا سی کوئی حضور دیاں گلاں نہ سناوے یہ چ امت نے کی لینا حضور دا رنگ آ سی کر لینا سی یعنی وقت ضائع کرانی کہ جمعے خراب کرو اور امت نو چسکا پاتا کہ ویلے بہ کے سن دے رہو. بھائی نبی دی گل کرو علیہ الصلوۃ والسلام لیا کی ہے تمہوں کی دسیا سی وہ ہے گا کتے کوئی وہ پیدا کرو وہ حضور دے موج دے حضور دا حلیہ اے ازالت الخفا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ دے حضرت عمر دی بصیرت سی جے سنتے رہنا صرف ایک رونق ہونی ہے سن کے چلے جاؤ کپڑے ایکدم سی کھ امت دے پلے نہیں پے. اس تو حضرت حسین رضی دے بارے تیسرا حوالہ کہ جڑا میں کئی باری دہرا چکا کہ یزید تو گل نہیں سی شروع ہوئی جڑا وقت حضرت حسین دا حضرت معاویہ دے زمانے گزریا اوکھا ویلا جدو ویکھدے رہے کہ ساڈے بے گناہ ساتھی صحابہ حجر بن ادیر 6 دے بے گناہ قتل ہوئے جنگل دے اندر عمر بن حمق دا سر پوری سلطنت گھمایا گیا لوگاں دے مکان گراتے گیا کہ علی نہ محبت رکھدے سی قیامت آئی اور ممبران تے حضرت علی تے لعنت ہو رہی ہے ویکھدے رہے. اس ویلے اے البدایہ ونہایا امام ابن کثیر دے اور کوئی انہوں نہیں یزید نہ دشمنی جنہ زیادہ تو زیادہ نرمی کر سکتا ہے نہیں کی
حق تے لکھنا پیا مگر بہرحال وہ طرفدار ہے، شامی سی، کوشش کرتا کہ انہوں بے گناہ بنا دے مگر حق تے نہیں چھپ سکتا۔ 8ویں جلد البدایہ والنہایا 92 صفحہ اس وے فرماؤں دے کہ معاویہ نوں لوگ جڑے سی اطلاع دیندے سی بے حضرت حسین کو لوگ آؤندے ہوں گے، جڑے حضرت علی دے ساتھی سی نا وہ بے چین ہیں بیچارے، بالکل جی اگ تے ہوندے ادا ہیں بھی حضرت حسن نے صلح کر کے یار سارے پلے کی پایا، صلح دی کسے شرط تے عمل ہویا، کوئی گل پوری ہوئی ہے، بے گناہ لوگ جڑے سے آخیا پچھلی رنجشاں تو نہیں مارنے وہ مارے جا رہے ہیں، علی تے لعنت ہو رہی ہے، مال غنیمت لٹیا جا رہا، اس ویلے ہی گروہ در گروہ بالکل آؤندے سی کہ حسین اٹھ، امام بھی سمجھدا سی اٹھنا چاہیے مگر وعدہ جڑا سی انہیں مجبور کیتا سی۔ سمجھو 112 صفحہ وَكَتَبَ مروان الی معاویہ انی لست آمنا یکون حسین مرصد الفتنہ، مروان نے مدینیوں خط لکھیا معاویہ نوں کہ مینوں یہ ڈر ہے کہ حسین جڑا نے انہیں اٹھ کھڑونا تے کوئی خرابی پی جانی ہے، وَأَظُنُّ يَوْمَكُمْ مِنْ حسین طویلاً، تے نظر آؤندا بھی یہ کوئی مقابلہ وڈا ہی ہونا ہے، گروہ آ رہا ہے تھے لوگ بے چین جڑے انہوں نے ساتھی تنگ کرتے ہیں، اور انہوں نے لکھیا بھی ہے کہ قادم المسیب بن نجبۃ الفزاری فی عدۃ ماول الحسین بعد وفات الحسن، حضرت حسن رضی اللہ دی موت تو بعد امام حسین کو اے مسیب بن نجبہ بھی ہونا جڑے 5 بندیاں نے خط لکھیا سی نا کوفیاں انہوں نے لکھی ہے رسول اللہ دے زمانے دار بے شمار جنگاں جنہیں جہاد بڑا حصہ لیا، ایک ایرے گرے بندے نہیں سی جنہیں خط لکھیا لیڈروں دے حضرت سلیمان بن سورت خدائی 90 سال دا صحابی جلیل نبیل، انہیں کٹ کر کے آخیا سی کہ شکر ہے معاویہ مریا ہوں یار حسین منے بعد دی گل، مگر پہلا بھی مسیب بن نجبہ بہت لوگوں دے نال آئے، حدیث دے راوی سیاستہ دے آخیا کہ حسین فدعو الی خلع معاویہ چھاڑے دی حکومت نو اعلان بغاوت کر، وقالوا قدر من رایہ و رایا اخیکا، تے کہنے لگے سانوں پتہ بھی تیرے بھرا نے صلح نو پسند کیتا، خون ریزی بند کرنی چاہیے، تم نہیں سی پسند کر رہا کہ کیوں یہ جانا صلح کی جائے، فقال انی لا ارجو ان یؤتی اللہ خیرا نیتی فی حب الکف، آپ نے فرمایا میرے بھراؤ مینوں امید ہے کہ اللہ میرے بھرا نوں بھی اجر دوں گا، وہ دی نیت اپنی سی کہ وہ خون ریزی تو بچنا چاہتا سی، یہ بھی کوئی بری گل نہیں سی، وائن یؤتنی علی نیتی فی حبی جہاد الظالمین، تے مینوں اللہ اجر دوں گا کیونکہ میں پسند کرنا کہ ظالماں نال جہاد کیتا جائے، میرا فیصلہ الٹا، میں ظالماں دے خلاف جہاد نوں اپنا سمجھنا کہ ہونا چاہیے، اللہ مینوں بھی اجر دوں۔ تو جیسے مروان نے لکھا فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ الْحُسَيْنِ إِنَّ مَنَاةَ اللَّهِ صَفْقَةَ يَمِينِهِ وَحْدَهُ لَجَدِيرٌ بِالْوَفَاءِ، مڑ کے دین نوں بہانہ بنا رہی ہے نا، امام حسین رضی اللہ خط لکھا کہ اللہ تعالیٰ آندا جدو کسی نے وعدہ کر لو تو پھر وہ وعدہ نبھاؤنا چاہیے، وَقَدْ أُنبِئْتُ أَنَّ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَدْ دَعَوْكَ إِلَى الشِّقَاقِ، تے مینوں اطلاع ملی ہے بے کوفے والوں تو کچھ لوگ آؤندے تینوں دعوت دیندے کہ تو خلاف کر، واہر العراق من قدر ربتا کا لفظ ولا بی کا وخیکا، تے عراقیاں نوں تو جاننا ہی ہے نا کہ تیرے پیو نہ بھی نہ کی کیتی سے، تیرے بھرا نہ بھی پرانے حوالے بھی دیتے کہ انہاں دے مگر نہ لگی، فتق اللہ واذکر المیثاق، اللہ تو ڈر حسین تے جڑا وعدہ ہویا او تیرا فینک منی متا تکدنی عقد کا، جے تو میرے نال کوئی چال چلے گا تے میں بھی چلوں گا، دھمکی امیت خط لکھا وَكَتَبَ إِلَى الْحُسَيْنِ، اے حوالہ نوٹ کراؤنا سی کہ حسین نوں سمجھو کنے سال پہلاں تو تڑپ رہا ہے، فرمایا اتانی کتابک، خط تیرا مینوں مل گیا ہے، وانا بغیر الذی بلغ عنی جدیر، تے جو تو گلاں لکھیاں نا میں نہیں کرنا چاہتا، میرے بھرا نے جو وعدہ کیتا میں اتنے رہوں گا، مگر انہاں وعدیاں یہ بھی سی تسی سن چکے پیچھے کہ اپنے بعد نہیں کسی نے کرنا، امام حسین اس واسطے بیٹھا کہ چلو یہ مروں گا پھر ہی کوئی، مگر جس دن وہ بھی کل ٹھوکیا نا اس دن پھر اٹھنا پہ گیا، فرمایا میں جو کچھ تو لکھدا ہے یہ نہیں کرنا چاہتا، نہ کوئی وعدے توڑنے دینا، اور والحسنات لا یہدی الا اللہ، تے نیکی دا رستہ اللہ سجاؤندا ہوئی توفیق دیندا، وما اردت لک محاربہ ولا علیک خلافہ، فی الحال نہ تیرنا میرا جنگ دا کوئی ارادہ نہ خلاف دا، وما اظن لی عند اللہ عذر فی ترک جہاد، اے فکرہ جنوں حسین نے سمجھی نوٹ کرنا، کئی مدت بعد کربلا علی جڑا نے کہ اے فرمایا میں کوئی جنگ نہیں تیرنا کرنا چاہتا، مگر جڑا تیرے خلاف میں جہاد نہیں کر رہا، یزید دے نہیں تیرے خلاف جڑا جہاد نہیں میں کر رہا، یہ مینوں اللہ دے سامنے کوئی عذر نہیں سامنے نظر آؤں، میں اللہ نو کی جواب دوں گا کہ دین دا جو حال تو کر دیتا ہے، جہاد تے تیرے خلاف فرض ہو چکا، مگر سمجھ نہیں آؤں جڑا میں ہن نہیں کر رہا، وعدے پاروں پرا دے، اللہ نو کی جواب دوں گا، وما لهم فتنة العظم میں ولایت کا امر هذه الامہ، تو جڑا تو آنا فتنہ نہ پیدا کریں، میرے علم تے اس تو بڑا ہے سمت لی کوئی فتنہ نہیں کہ تیرے جیسا آدمی سربراہ بن گیا،
امت دی باغ ڈور تینوں مل گئی ہے مکہ فتح ہونے تے مسلمان ہونے والے نوں ایدوں وڈا ہور کی فتنہ ہونا اے میں تواڈے سامنے عرب دا جو پروجیکٹ تو حسینی تحریک دی سمجھ آؤں کہ کنی مدت تو بیچارے بے چین سی کہ دین دیاں تے جڑا کٹھیاں جا رہی اور فرماؤندے مینوں کوئی عذر نہیں ملتا میں رب نوں کیویں مناؤں گا تو کیوں چپ کر رہا تے فتنہ جڑا تو آنا فتنہ ہور کی ہونا تیرے جیسا بندہ حکومت دا سربراہ بن جائے نمازاں بے وقت زکات لٹ کے اپنے ساتھیاں نوں کھلاونی نیکاں نوں قتل ہور کیڑا فتنہ پیدا فتنہ تو پیدا ہو چکا اے ہن جڑا کہ کوئی رشوت نہ قائل کیتے گئے کوئی پیسے نہ دو بندے چوٹی گئے کرلا حسین رضی اللہ عنہ باقی بے بس کیتے گئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صاحبزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بہت نیک پرہیزگار آدمی لاکھ روپیہ لوگاں دے ضمیر خریدن دا اج لوگاں دے کرپشن ہوندی ہے پارٹیاں رلاؤن لئی انہاں دیندے آ بھئی بانی کون ہے دا سلطنت اسلامیہ دے فتنے دی بنیاد کن رکھی ہے کہ لوگاں دے ضمیر خرید اور انہاں دے ایمان خرید کے بے ایمان کر دے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نوں تے پیسے بھیجے شکر ہے انہوں نے آکھیا اے کی کرنا پھرنا 13واں جوز فتح الباری دا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے 1 لاکھ روپیہ جڑا سی بھیجا سند دے کے لکھ ان معاویہ تاراد ابن عمر علیہ بایا یزید بابا زندگی چی اپنی آکھیا کہ عبداللہ بن عمر یارے تہاڈا ہی بھتیجا جویں کہو گے ادا ہی کریا کروں تو بیعت کر لا انہاں نے انکار کیتا بے کادی بیعت کرا اور نال کیا کار اللہ بایو امیران ایک وقت دو حاکم تو مریں گا تو پتہ لگو کنوں حاکم بناؤنے ہیں ایک پاسے تو حاکم ہے ایک پاسے دوہاں دی بیعتاں کدی ہوئیاں کوئی خدا دا خوف کر فارسل علی معاویہ بن میعاد فدر توبہ توبہ کوئی خوشی نہ سنا رہی ہے گلا رسول اللہ دے دین نوں چھری پیری روئی ہے کیوں نہ رون بھی نہیں تسی دیندے وہ لنگ گئے چلے گئے اللہ انہاں نے جو کرنا کرے کچھ تسی عقل کرو کہ جڑے ہن بھی مسلط ہے انہاں دے شاگرد ہے مرید ہے انہاں دے وہی کام ہے انہاں دا مسلمان حکومتاں پیسے دے کے ڈرا لو کسی نوں ڈرا کے ڈرا لو لاکھ روپیہ بھیجا آخر عبداللہ بن عمر رضی نے لے لیا کہ بیت المال تو مسلمان دا حق بنتا ٹھیک ہے انہوں نے کی پتا سازش کی ہے فدسا الیہ رجلن فقال له ما یمنعک ان تبایا پھر ایک جاسوس بھیجتا کچھ دن پا کے بھائی توں جا کے کول بہ لیا عبداللہ یار کر لا بیت فقال ان ذاک لذاک کہن گے ہو رقم اس کم لی سی کہ لاکھ دے کے مینوں تے یزید دی بیعت کراਉਣਾ چاہتا اس وے آپ نے فرمایا بندیا خدا دیا گل سن اے مال دا دینا اس پاروں بیعت کرا میں ان دینی اندی ذلہ رخیص پھر تے میرا دین جڑا نا وہ بہت ہی سستا ہویا نا ایڈا سستا سمجھ لیا لاکھ دے کے مینوں خراب کرنا چاہتا ادھر تے پیسہ ونڈیا جا رہا اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ دی کتاب کٹاتی ہیں میں ورنہ وہ جو پڑھتا یہ طریقہ عبد الرحمان بن ابی بکر نے کیتا چوٹی دے بندے سارے روندے حسین تے نمائندہ بن کے آ گیا نا سامنے ورنہ امت دا جو بھی شریف آدمی سے اس سربراہ صدیق اکبر دا بیٹا عبد الرحمان بن ابی بکر ٹٹا جواب دیتا انہیں کہ جی بیعت کریے کوئی خدا دا خوف کر اور بیچارے نو مدینہ چھڈ کے جا کے پہاڑاں چ مرنا پیا مکے دے قریب حبشی جا کے مریا جدوں تشدد شروع ہوا کہ پیسے نہ نہیں منگے اس طرح ٹھیک کروں گا مدینہ چھڈ گیا اور جنگل جا کے اجاڑ جا کے بیچارہ ستا رہا اور ستیاں ہی مر گیا کوئی پتہ نہ لگا بھی موت کیوں ہوئی مریا 10 میل تو پھر مکے جنازہ لیا گیا اور اتنے دفن ہوا وہ حال سے پہلے انہوں ہی پیسے دیتے اے لاکھ مولانا عبداللہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الموجد مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لاکھ انہوں بھی دیتا انہیں بھی آخیا کہ میں اپنا دین جڑا دنیا دے بس بیچ دیا کچھ خدا دا خوف کر باقیاں دا بیڑا غرق کر چکا جے چند رہنے آ سانوں بھی خراب کرنا چاہنا عبداللہ بن عمر عبد الرحمان بن ابی بکر عبداللہ ابن زبیر اور کئیاں نے منہ سے جا کے آخیا کہ کی کرن رہا حضرت عمر ابن حزم رضی اللہ تعالیٰ انصاری شام گئے کہ یہ قبر چلتا ہے خدا تو ڈر جا امت کے دے حوالے کر کے چلے ایڈے ایڈے صحابہ موجود ہے ایڈے ایڈے متقی اور ولی موجود ہے تے چھوکرا لبا چن جنیاں کرتوتاں وچ نہیں سنی مصر میں مخرمہ جیسے ان کا بڑے بڑے چوٹی ہوندے رہے سنی نہیں گئے آندے جو 5-7 بندے سی 5-7 ہی لیڈر اخباراں چ انہاں دا ہی آنا باقی لکھاں دا کی نال پیچھے ہوندے بیچارے امت ساری انہاں دے پیچھے سی مگر چنویں بندے ابو بکر دا بیٹا عمر دا بیٹا ابن زبیر دا بیٹا سب انکار کر رہے تھے تو ابن عمر دا تا حال اے ہن صحیح بخاری متن
اس تو میں پڑھنا کہ کوئی خدا دا بندہ جائے رائی ایمان ہوئے جائے نہ مدرسے آخیا یار بخاری شریف کھولو اتوں پڑھو یہ کی اسلام تے گزری ہے تو تسی آندھے جی مولوی اسحاق مرا ہوا مولوی اسحاق تہاڈی طرح چوہا نہیں مسجد دا انہیں کارج ویکھیا گردے ویکھیا ربوا ویکھیا میں جاننا کہ کافر اسلام تے کیا اس تو میرے پتہ بھی اسلام کی ہے یہ نہ کہ تسی صرف چلے کری دو صحیح بخاری کتاب التفسیر اور تفسیر سورہ احقاف یہ چاہیا کہ جدوں انہیں کام شروع کیتا کہ لوگوں تیار کرو کہ یزید من لین کانا مروان اور الحجاز استعمر و معاویہ 4827 نمبر حدیث دا 576 صفحہ دا فتح الباری دا 8ویں جلد مروان نے لکھا گورنر سی مدینے فخاطب کہ لوگوں دے ذہن تیار کرو کہ یزید نو حق من فجار عیز کرو یزید ابن معاویہ لکھا یبایا لو بعد ابین خطبے جو نے شروع کیتا کہ لوگوں یزید نو امیر المومنین بناونا چاہتے اپنے بعد تسی بھی منو تے نال کیا ہے ابو بکر عمر دی سنت ہے توبہ 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 ان اللہ علی المومنین فی یزید راجن حسنا وَإِن يَسْتَخْلِفُ قَدْ اسْتَخْلَفَ ابو بکر عمر کیسے حوالے ہے نظریہ ضرورت 1400 سال ہو گیا ساڑی عدالتوں نے سینے نہ لایا کہ کی کریے بہ گیا کوئی اسی مسلمانوں دن بدن تھلے ڈیگی گیا ایک بھی جج نہیں کھڑا ہویا بے تو آئین توڑ کے آیا تو آپ باغی مجرم تو ڈاکو ہاں کاڈی حکومت تیری پاویں تو آسمان دے سورج ورگا ہوئے تو بدماش ہے تینوں کہ حق دیتا سی کہ امت تو بغیر تو قبضہ کر نہیں چپ ہو جج تنخواہ کھاندے سارے ہاں نظریہ ضرور مجبوری لعنت پہ جو ساری دنیا کافر بھی توبہ کر چکی اپنے ملک منع کرتا کہ کوئی جج نظریہ ضرورت نہ پیش کرے قانون دے مطابق پاکستان چل رہا اتنے ہوئی ساری قسمت ہے بے خنی رہنا ہی کیا تک یہ ہے بے جڑا آ جائے ڈاکہ مارے انہوں قبول کرو تو یہ کہنے لگا امیر المومنین اللہ نے ایک بڑی اچھی رائے سجائی خوش آمدی چوری چکر ہوگا جے وہ اپنی بات بیٹا یزید نو بنا رہا کہ ابو بکر اور عمر نے بھی کیتا توبہ توبہ کتھے سورج آسمان دا کتھے زمین دی گہرائی ابو بکر عمر دا حوالہ دینے اللہ انہوں دے راضی ہوئے کم بختہ تو یہ حوالہ دے رہا فقال علو عبد الرحمن بن ابی بکر شایا عام لوگ سے ڈر سے چپ کر رہے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر یہ سکا پر حضرت عائشہ دا باقی دنیا ماما یہ اما عائشہ دا سکا ام رومان تو کھڑا ہو گیا وڈا بیٹا صدیق اکبر انہیں کوشش کیا امام بخاری نے کوشش کیا کچھ نہیں دسیا کیا وہ دنیا کتاباں حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے دس دیتا کہ وہ عبد الرحمن نے کی کیا وقال عبد الرحمن ما ہے اللہ ہرکلیہ بندہ کیا خدا تو ڈر گا ابو بکر عمر دے حوالے دونا یہ سوائے ہرکل دے طریقے کافر رومی بادشاہ دا طریقہ زندہ کر رہے دے بے پیو مرے دے پل سنبھال رہے ابو بکر عمر نو بدنام کرنا عمر ابو بکر دا کی لگدا سی ان ابا بکر واللہ ما جعل فی احد من ولدی ولا فی اہل بیتہ اور ایڈے سونے نو تو مٹی چ رونا ابو بکر نو انہیں اپنی اولاد چو کسی نے بنایا اسی صحابی نہیں سی اور یزید تے کچھ نہیں اسی صحابی ہیں سارے چو کسی نے بنایا اپنے خاندان چو کسی نے بنایا کوئی یہ نہیں بنایا جھوٹ بولدا تم سننا تو ہرکل و کیسر صاف کہے کہ دین بدل کے تسی کیسر اور ہرکل دا طریقہ زندہ کرنا چاہتے جے کافراں دا رواج چلے اس تو جڑے بڑے نرم بھی سی نا وہ بھی امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے بعد قاضی ابوبکر بن ربیعہ ایڈا وکیل ہے وہ بھی آندا کاش معاویہ اپنے بعد اپنے بیٹے نو ولی عہد نہ کردا پاویں وہ چنگا سی ہمارا ایک سنت بن گئی بعد ظالم بادشاہ نے اپنے پتر نلائق شرابی زانی تختے بٹھاتے اسلام دی بربادی یعنی لین بدل گئی سی یزید ولی بھی ہوئے نا کوئی فسق و فجور دی لوڑ نہیں کانٹا بدل گیا کہ باپ تو بعد بیٹا کون گارنٹی دے سکتا بیٹے نیک ہی ہونے ایسے ایسے بیٹھے امام صاحب فرماؤں دے کاش نہ بناؤں امت نو شورا تے چھڑ دیندا بہتر بندہ چنتے رہے تو جدوں عبد الرحمن بن ابی بکر نے فرمایا جے تم بیاہ ہرکل لیا تو بایعونا علی ابنائکم اور کافر ہرکل دا طریقہ زندہ کر کے اپنے پتاں دی بیعت لین دے تے بدنام ابو بکر عمر کرنا پھل کی ملیا پھر مسجد نبوی رسول اللہ دا ممبر کھڑا ہوتے مروان اور ابو بکر دا بیٹا عبد الرحمن کہہ رہا اما نے غریباں کی بولنا سی حسین اٹھتا کہ نہ اٹھتا اسی ویلے مروان نے حکم دیتا قالا فخذوہ گرفتار کر لو انہوں پکڑ لو فلم فداخل بیت عائشہ بیچارہ نٹ کے اما عائشہ دے کھجرے داخل ہو گیا اپنی بہن دے گھر وڑ گیا فلم یقدر علیہ قابو نہیں پا سکی پھاڑ نہیں سکی
فقال مروان ان هذا الذي انزل فيه والذي قال لوالديه اف لكم اتعدانني. جھوٹھی گل کرتی اس مروان خبیث نے کہ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ کے آکھن لگا سورہ احقاف دی یہ عبد الرحمن ہی جے بارے چ اتری ایک کافر دے بارے چ اتری ہے وہ اتنے لاتی. فقالت عائشہ من وراء الحجاب اما عائشہ نے پردے دے پیچھے آکھیا جھوٹ بولنا تو بکواس کرنا ما انزل اللہ فینا شیئا من القرآن الا ان اللہ انزل عذری. قرآن پاک ساڈے ابو بکر دے گھرانے لی کوئی آیت نہیں اتری سوائے وہ جڑی میری برات دی اتری جڑا مینوں اللہ نے بڑی کرے وہ صرف جھوٹ بولنا میرے بھرا نوں کافراں دی آیتاں دے حقدار بناونا. تے نال اماں نے آکھیا جے سچ پوچھے نا تے تیرے باپ تے فقال اماں ایسے کہہ اس کو چپ ہو جا ارست الذی قال اللہ فی ارست ابن اللعین الذی لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس ملعون دا پتر نہیں حکم دا جہدے لیے اللہ دے رسول نے آکھا سی کہ مروان اے حکم تے بھی لعنت ہے ایدی اولاد تے بھی لعنت ہے. تو اس لعنت دا حصہ تو لعنت تیرے پیو تے حضور نے کی ہے تو وہ کرنا. اور اتنے تسے پچھلے جمعے سنیا علامہ البانی صاحب کیا ساڈے علماء نوں کی ہو گیا جانتے ہونا کہ حدیثاں صحیح ہے پھر کہنے لگ پہ نہیں حضرت عثمان دا چاچا لکا دو دین نوں چھپانا چاہتے. اللہ دے رسول نے شہروں کر دیتا ور نہیں دیتا انہوں حکم. اما ایسا نے کیا لائنا تیرے پیو تے حضور نے لعنت کی تے تم ہی وہی پوچھتی تے حضور نے آکھیا لعن اللہ حکم و ما ولدا حکم تے بھی لعنت تے دی اولاد تے او نالائکاں تے میرے بھرا نوں پھڑنا. مگر حضرت عبد الرحمن پھر ویکھ کے پہ مدینے سوٹا پھرنا شروع ہو گیا نٹ گیا. اے معاویہ دے زمانے چی حسین دے دن ہوندے کھنی اس غریب دا کی یار ہوندا مکے چلا گیا مکے بھی نہیں رہا حبشی پہاڑ جا کے چھپ گیا اوتھے ستا رہا مر گیا. اما عائشہ نوں کئی دیر شبہ رہا بے مریا کوئی نہیں نوں ماریا گیا ایڈا کیوں ستا رہ جانا. مڑ کے عمرے تے گئیاں پھر وہ قبر تے گئیاں شعر پڑھے روئیاں. اس وے آخیا عبد الرحمان اگر تیری موت دے وقت میں ہوندی تے اس وے تینوں ویکھ لیندی ہن قبر تے کدے لئی آਉਣਾ مگر نہیں تو پردیس مریا. یعنی جو شریف آدمی سی یا پیسے نہ چپ ہو گیا یا جڑا وہ تلوار دے ذریعے چپ کراتا ہے. اس تو امام حسین رضی اللہ عنہ جدوں ویکھیا کہ مدینے آیا ہے حج لئی مدینے تقریر کیتی ہے کوئی آواز نہیں اٹھی. مدینہ تک جنہاں نوں اللہ دے رسول سبق یہ سکھایا سی کہ مر جاؤ حق کہنوں باز ہے. یہ مدینے کا حال ہو گیا بالکل موت پیاری ہوگی کہ وہ جھوٹ بول رہا ممبر سے معاویہ بول نہیں کرے. نال کھڑے سپاہی جنہوں نے آخیا جڑا بولیا بولن تو پہلا دا سر لا دو. بالکل امام ابن کثیر فرماتے بولنا کی سی ممبر دے تھلے لوگ بیٹھے جانتے سی گارداں کھڑیاں کیا جواب دین لگے نا کوئی اڈیکنا نہیں جو کی آندا سر اڑا دے. اور کیا ہے ویکھو مدینہ ہی اعلیٰ شہر سی جو من گیا ٹھیک ایڈا وڈا جھوٹ اور دھوکھا ہاں جس تو پھر امام حسین دے واسطے رستہ کی رہ گیا. سوچو کوئی راہ نہ رہا نہ کوئی بولن جوگا چھڈیا پیسے دے ذریعے دنیا خرید لی. اس ویلے اللہ دے نیک بندے دے سامنے صرف ایک گل آئی کہ اللہ دے رسول نے کیا سی میں حسین ہاں تو حسین مینوں کیا سی کہ تم میں کیا اس تو میرا چپ رہنا. اور ساری کاروائی غیر آئینی اگر یزید ولی ہوندا میں نا ابو بکر بھی ہوندا انہوں بھی حق کوئی نہیں سی بیعت منگن. بیعت کوئی اسلام تے ہے جڑی منگی جاندی بالکل اندھیر نگری صرف زیادہ زیادہ ہے اگر کوئی حاکم بہ گیا نیک ہے چپ کرو بغاوت نہ کرو ہنگامہ نہ کرو. جی میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ حضرت ابو بکر دی بیعت نہیں کی آخر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. یہ جرم ہی کوئی نہیں. میں اگر رائے رکھدا کہ نہیں یہ صدر ہونا چاہیے یہ کوئی جرم نہیں. یہ زیادہ زیادہ حکومت پاویں ظالم بنا سکتی پر تو یار کوئی ہنگامہ نہ کر. حسین نے کوئی ہنگامہ کیتا گھر چ بیٹھا سی صرف آتا سی یہ جڑا تہاڈا مطالبہ ظلم دی اخیر ہے تسی یہ چاہتے کہ حسین حیران کرے کہ ٹھیک ہو رہا. اس وقت تک گل پہنچ گئی ہوں مینوں خاموش بھی نہیں بنا. مدینے شریف جڑی چٹھی پہلی گئی گورنر دے نال وہ لکھیا کہ حسین اور عبداللہ بن زبیر نوں بلا کے انہاں کو بیعت لے خبر میری موت دی پہلا معاویہ دی نہ شاید پہلا ہی سد لا انہوں اپنے گورنر جی نے لکھیا چاچے دا پتر لہست سی یہ رخصہ تے نرمی ذرا بھی نہیں ہونی چاہیے. پورا رات نہیں جنی انہاں دونوں پھڑ کے بیعت کر. مسیح جان چھڑا کے امام حسین اتوں نکلے کہ یار جدو تو ساری دنیا کو بیعت لویں گا مجمع ویکھی جاؤ. اے اپنی جان چھڑاؤ لی کیا نکلا ہے مکہ شریف نوں چلے گا کہ مدینے کا جو حال ہونا ہے وہ تو نظر آ گیا. اور جدو مروان نے وہ کول بیٹھے آخیا بھی ہنے سر لا دے دیا بیعت لے. امام حسین عذر کر کے نکل گیا. ولید شریف نکلیا انہیں آخیا یار اگر یہ نہیں بیعت کرتا انہیں تو میں مارنا. وہ پرا مانس نکلیا مگر آپ معذور. اس سے یزید نو مروان نے اطلاع دیتی ولید بن عتبہ معذور اور وہ بجائے ظالم عمر بن سعید اشدق جنہوں امام
لکھ دے شوکانی اجے تک اسلام دیا اکھاں روڑوں سکیاں نہیں، جڑے ظالم جڑا سی آیا نہ مکہ چھڈے انہوں بھیجا، چاچے دا پتر لا کے ماریا، بھائی تو کیوں حسین نکلدا وہ کم لیا، کیوں یہ مروان دی نہیں منی کہ یہاں بیعت رہا یا قتل کر، انہوں معذول کرے۔ اس تو امام حسین پہلے ہی نکلتے، چلو مکہ ہے امن دی جگہ، 3 گلاں پلے بننیاں، ورنہ حسین سمجھ نہیں آنا کہ میں باطل دی حمایت نہیں کرنی۔ یہ اگر آکھنا بھائی تم ہی اعلان کر دے صحیح خلیفہ ہے نہیں، پھر مر جانا ہے، جان دے دینی ہے، میں مور نہیں لاؤں۔ اور یہ بھی تلے ظلم کر رہے سی، ورنہ ایک آدمی چپ کر کے بیعت جائے۔ حضرت علی ان کے ساتھیوں نے 6 مہینے ابو بکر صدیق کی بیعت نہیں کی، کوئی سختی نہیں ہوئی، کوئی آئین ہی نہیں، کوئی قانون ہی نہیں ہے، نبی نہیں منوایا جاتا زبردستی، تھی خلاف دی بیعت لیں گے، پورا من روے اتنا ہی کافی، مگر ٹکٹ نہیں دیتا، تنگ کیتا کہ نہیں تو اعلان کر کے صحیح خلیفہ۔ یہ انہیں امام حسین واسطے مر جانا یہ مقابلے بہت ہلکا سی، کہ رہی کسر یہ کرنا چاہتے، میں ہوں یہ کہہ دیا بھی ٹھیک ہے مکہ چلے، مکے جا کے کوئی سیاسی سرگرمی نہیں، امن نہ چلو خدا دا شہر، مگر اتنے بھی انتظام کرتا گیا بھئی یہاں انہوں طواف کرنے ہی مار دیو، جب میں عبداللہ بن عمر رو ماریا بعد صحیح حدیثاں پڑھو، یہ ہوئی عبداللہ بن عمر جلے طواف کرنے، حجاج ابن یوسف ظالم نے ایک بندے دے ذمہ لاتا بھی یارے بھی کدی کدی چوکداری تھا، زہر آلود نیزا، اور طواف سے دوران آپ دے پیر چ مارے، حضرت عبداللہ بن عمر اسے زہر نہ مرے، تے خبر نہیں آیا، حجاج کہنے لگے تینوں کن ماریا، دس، انہیں کہا دسنا کی انہیں ہی ماریا جنہیں حرم ہتھیار داخل کیتے، کدی حرم سے ہتھیار آئے ظالمہ مروا کے پوچھنا آ گیا۔ اس تو امام حسین نے ویکھ لیا کہ ہوں یہ چاہتے بھی ادھا ہی چپ کر کے مکا دو، گل بھی پردے چ رہ گیا، اگے حسن زہر نہ مریا کی بنیا، گل گمنام ہی رہ گئی، بھی کوئی نہیں پتا جی کن ماریا، ادھا ہی مکاؤنا یہ مینوں ایک نتیجہ کچھ نہیں ہونا، ہوں مرا نا تو مرداں دی موت مرا۔ جب اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے گرچہ ہر مرگست بر مومن شکر، مسلمان جڑا نیکی تے انہوں کوئی موت بھی آوے وہ لیے شاید دا کوٹیا، مومن موت نو کو برا جانتا، مگر مر گئے مورے پورے مرتضیٰ چیزے دگر، اور یعنی یہ مرتضیٰ دے پت دی موت کوئی وکھری موت ہے جڑا پھر ٹر پیا۔ اور جنہوں شاعر عالم نے لکھا غالب و رخیص، جو مہنگا سستا پلے سی نا، 6 مہینے دا بچہ تے پینا تے پتیجے سب نو لے لیا، کہ جو کول جا کے میدان کھڑا کر دینا بے دین اللہ دے رسول دے واسطے ذبح ہو جائے، مگر امت نے دسو بے سارا کم غلط ہو رہا، امت پٹڑیوں لے گئی ہے، اعلان تے کر دی، اس تو ایک باطل دی حمایت نہیں کرنی، حق دا ڈنکا بجاؤنا کہ غلط، دوجا خون ریزی دی ابتدا نہیں کرنی۔ اے جڑان دے امام آندے مینوں واپس جان دے پڑھاں گے، اے مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ لکھدا فرمایا حسین حجت قائم کر، دیہڑی کری جاندا پھر بھی بہانہ بنا لیں بھی یارو آپ ہی نہیں سی بات ہے، آخر تک امام نے چانس دیتا میں تسی پائی جو کر دے جے کرو، میں انہوں غلط سمجھنا، مگر خون ریزی میں سمت نہیں چاہوں۔ اور تیسرا ہے پھر جے پھر نہیں نہ باز آؤں دے میری پرامنی نہیں قبول نہیں کرتے، پھر جڑا تسی سمجھے نا کہ میں ڈر کے کام کرنا کوئی، میرا جڑا حوصلہ تے ہمت ہے یہ ہمالیہ پہاڑ نالوں مضبوط ہے، میرے تے آسمان بھی ڈگ گیا نا حسین قدمہ تو نہیں ڈولنا، مگر صرف مینوں دین مجبور کردا کہ میں غلط بات دی حمایت نہیں کرنی، خون ریزی دی ابتدا نہیں کرنی، تے مڑ کے ثابت کرنا۔ اے 3 نقطے ذہن چون تب پہ سارا سمجھ آؤں، بالکل ہر شے سمجھ آؤندی ہے۔ اور یہ سارا کام کیوں سی؟ امام نے جو اس بارے جو خطبات اور خط پھر کدی انشاءاللہ ایک پڑھ دینا کہ جدوں کوفے والے لوگوں نے لکھیا وہ سمجھ لو نا جو کوئی برا نہیں، جڑا آکھے نا وہ خط لکھنا آئے سی اس ملعون دے منہ تے لعنت دے توک، تو سلیمان بن سورت خزائی صحابی نو کہہ رہا نامرا تک بے ایمانہ وڈیا صحابہ دے عاشقاں تینوں یہ بھی نہیں پتا وہ خط کیوں لکھیا سی، تو مسیب بن نجبہ نو کہہ رہا ایڈے وڈے ولی نو جڑا رسول اللہ دے زمانے دا وہ عسکری دی طرح دیہات لڑن دیا، چوٹی دے رو سی جناب آکھیا حسین شکر ہے بے تو ہونی ساڈی گل من لی، تو اٹھیا سانو خوشی ہوئی بھی تو ایدی بیعت کر، اسی تیرے باپ دے ساتھی ہیں تیرے ہیں، فالحمدللہ الذی قسم عدوک الجبار العنید الذی انتصر هذا الامہ فابتزع امرا وغصب فیہا وتعمرا ریہا بغیر ذمنا ثم قتل خیارا واستبقى شرارا وجعل مال اللہ دولت بین جبابرا وغنی آیا۔ اے امیر معاویہ دے سارے دور تے تبصرہ کیتا، انہاں جتھا خط لکھیا نا صحابہ نے، انہاں کیا شکر ہے اللہ دا تواڈے مخالف دی اللہ نے کمر توڑی تے دنیا تو چلا گیا۔ وہ کون سی؟ جبار نہیں، ڈکٹیٹر، دین دا مخالف، جن نے اس امت سے تلوار دے زور نہ قبضہ کیتا، ایک دن امت نے انہوں ووٹ نہیں دیتا، علی نہ جنگ لڑی، خون عثمان دا بنا بنا کے تخت پہ قبضہ کر چھین لیا امت دے کم، فابتزع امرہا، امت دے تو سب کے کھو کے آپ مالک بن گیا، وغصب فیہا، اور بعد جا کے مال غنیمت جنہ سی خزانہ لٹ مچاتی، وتعمر علیہا بغیر ذمنا، نہ امت خوش سی تکے نہ بہ گیا، ثم قتل خیارا،
پھر جڑا نیک آدمی امت تو ملیا انہوں قتل کیتا، بس تب کا شرارہ بدماشاں اپنے کو رکھ لیا، وجعل مال اللہ دونا تم بینا جبابرہ تیا وغنی آئے، اللہ دا مال جڑا سی بیت المال اپنے ساتھیاں کے بدماشاں جو بن دیتا، فبعد اللہ کما بعد سمود جویں سمود دنیا تو دفع ہوئے اتنا وہی چلا گیا۔ اے خط سی انہاں صحابہ دا نیک لوگاں دا کہ آجا اللہ دا بندیا جنہ کو ہو سکتا کری۔ اور ایک عالم نے اپنے خط لکھیا، انہاں وچ لکھیا کہ اگر تو کھڑا نہ ہویا ہو تو جوڑیا ہو رہا ہٹنا کوئی نہیں، مگر اسی جو مرلی تیرے نال تیار ہیں بھئی جانا تو دے دیئے، اگر تو ہون نہ آیا اسی رسول اللہ دے سامنے دن قیامت تو پڑھ لا، تینوں چھڑنا کوئی نہیں، رب دا نا جان ہی جانی نا، جانا دعا دے ساڑیاں چپ نہ اس امام دا خط جڑا 262 صفحہ امام طبری فرماؤں دے آپ نے وروضے فرمایا میں گل تواڈی سن لئی ہے، بالکل میرا ارادہ پختہ ہو چکا، میں آ رہا باقی فرا امری مل امام العامل بالکتاب والآخذ بالقسط والدائن بالحق والحابس نفس ورضات اللہ والسلام۔ اے ذاکر بھی خدا دا نام منن تے مولوی بھی منن، حسین دا فکرہ مسجداں جا دیواراں تے لکھ کے لاتا جائے، فرمایا مسلماناں دا امام اور سربراہ صرف حسین، اے اصولی گل، نہ نسل نہ خاندان، مل امام جڑا مسلمانوں دا قائد رہبر بننا چاہتا وہ کون ہونا چاہیے؟ اللہ دی کتاب تے عمل کردا ہوئے، قرآن تے والآخذ بالقسط، اور ہر فیصلے جو اللہ نے دین اسلام تے عدل دا حکم دیتا ہوتے قائم رہے، والدائن بالحق کسے معاملے تے حق تو ادھر ادھر نہ ہوئے، والحابس نفس والا ذات اللہ، اور انہیں اپنے آپ نو اللہ دے دین دی خاطر بن کے رکھیا ہوئے، بے نہ دشمنی چ نہ دوستی کہے دی نہ رعایت نہ کہنا بگاڑ، جو حق ہے اے فرمایا قسم خدا دی امت دا سربراہ ہون دا حقدار، اے او گل ہے جلی فرمایا اس گل نو زندہ رکھن لی کہ امت نو یاد رہے کہ اصل دین آئے جس لیے حسین نے نہ وقت ویکھیا نہ ساتھی لبے، نہ یہ ویکھیا کہ خیمے جل گیا پہنا دا پچھو کی ہوگا، نہ بچے نو ویکھیا کہ 6 مہینے دا یہ پانی کس طرح میں منگ لیا، میدان چلا گیا۔ اگے جڑے خطبے تقریروں بعد دیاں اے پھر مولانا احمد رضا خان فرماؤں دے کہ کم وقتو امام حسین رضی نے کوئی بہانہ چھڈیا، کسے طرح دی گل نہیں چھڈی کہ اے اگر گناہ تو بچنا چاہتے ہیں، انہاں دا ارادہ ہے کہ ظلم نہ کرن، مینوں رہن دین کہ میں نہ حکومت ٹھیک نہیں، کوئی فساد کرنا کوئی دنگا کرنا، مگر یہ اعلان کروانا چاہتے ہیں کہ کیا ٹھیک امام اس وے پھر لکھ دیا کہ تسی یہ ساری گلوں پڑھو کہ امام نے موقع تے یہ کیا کہ جنگ جڑی میرے ذمہ نہ لگی۔ فرمایا جب 208 اور 209 صفحہ رسائل رضویہ دوسری جلد مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے جب حر بن یزید ریاحی تمیمی رحمہ اللہ تعالیٰ، ہن رحمہ اللہ نے کیونکہ توبہ کر کے ادھر آ کے شہید ہوا، ورنہ 1000 سپاہی دا افسر سی، انہیں امام نو گھیریا ابن زیاد دے پیجاں تے کربلا چ گیا، مگر جدو ویکھیا کہ ظالم ہے کوئی گل بھی نہیں یار جنہیں قتل کیتا جائے ظلم سے چل چھڈ کے آ گیا امام دی طرفوں شہید، تد مولانا نے انہوں لکھیا رحمہ اللہ تعالیٰ حر بن یزید ریاحی اول 12,000 سواروں کے ساتھ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاحم ہوئے۔ امام نے خطبہ فرمایا، اے لوگو میں تمہارا بلایا آیا ہوں، تمہارے ایلچی اور خطوط آئے کہ تشریف لائیے ہم بے امام میں آیا ہوں، اب اگر تم اپنے عہد پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر میں جلوہ فرما ہوں، اور اگر تم عہد پر نہ رہو یا میرا تشریف لانا تمہیں ناپسند ہو تو میں جہاں سے آیا وہیں واپس جاؤں۔ وہ خاموش رہے، بولیا کوئی نہیں، ایڈی سرادی پیش کری کہ واپس چلا جاؤں، ایدوں بعد کوئی جواب ہے کہ ایک آدمی نہیں بیعت کر رہا، بیعت نہ کرنا جرم دسو۔ پھر بعد نماز عصر خطبہ فرمایا اور اس کے آخر میں بھی وہی ارشاد کیا اگر تم ہمیں ناپسند رکھتے ہو میں واپس جاؤں۔ نے کہا ہمیں تو یہ حکم ہے کہ آپ سے جدا نہ ہوں جب تک ابن زیاد کے پاس کوفے نہ پہنچا دیں۔ ایک کوئی جواب انہیں دیتا کہ یہ جی گلاں سی کوئی نہیں سننی تو نہ مینوں حکم ہے، میں نے یہ بچوں ابن زیاد دے پیش کرا۔ ابن زیاد دے پیش اگے حضرت مسلم ہو چکے جنہوں نے قرآن ضامن دیتا عمرو بن الحصیث نے کہ تو ہتھیار سر دے میں ضامن ہے تینوں کوئی، اور جاندے سر کٹیا گیا اور سر یزید کو چلا گیا، حضرت مسلم دی لاش جڑی رسے پا کے باداران کی سیٹی گئی اس ابن زیاد دے پیش کرنا چاہتے بے بھی ادا ہی مرد ہے تو اگے بے نتیجہ ہی گل مک گئی۔ جدوں نے کیا تو آپ نے فرمایا گل سن پھر حر یہ بہت زیادہ قریب ہے، یہ جڑی گل تو آنا نا کہ حر کو جائیے یہ موت قبول ہے، میں ابن زیاد دے پیش ظالم دے ہونا کہ صرف جاواں تے مر جاواں تے گل کچھ مران گے پھر چج نہ مران گے۔ جب نینوا پہنچے حر کے نام ابن زیاد خبیث کا خط آیا کہ حسین کو پٹ پر میدان میں اتارو۔ جدوں اتنے کربلا پہنچے چوتھی سی محرم دی ابن زیاد دا خط آ گیا، حر جتھے میرا خط پہنچے
ایسی جگہ تو اترنے سے مجبور کر دے جہاں پانی نہ ہو، کوئی پانی نہیں اتنے ہونا چاہیے، ادار زمین، اور یہ میرا ایلچی تمہارے ساتھ رہے گا کہ تم میرا حکم بجا لاتے ہو یا نہیں۔ میں آج جاسوس بھیجتا کہ تو نرمی کرنا یا سختی، ہور نے حضرت امام کو ناپاک خط کا مضمون سنایا اور ایسی جگہ اترنے پر مجبور کیا۔ بندہ شریف سی تلے توبہ کر کے مریا، کہنے کا امام میں بے بس ہو گیا، جاسوس آیا کیا خاطر، امام نے بہت کیا 3 آبادیاں انہاں جو کسی میں نے اتر دی اجازت دے، کہنے لگا بے بسی ہو۔ اور ظالم نے کیا کہ ایسی جگہ جتنے نہ پانی نہ سایا، اس تو میں کی کر سکتا، میرے بس کی گل۔ زہیر ابن القین رحمہ اللہ تعالیٰ نے عرض کی، اے ابن رسول اللہ، آگے جو لشکر آنے والے ہیں وہ ان سے بہت زائد ہیں، اذن دیجیے کہ ان سے لڑیں۔ ایڈے وڈے نیک صحابی نے کیا فضائی نے پہ ہور دینیاں فوجاں ہونیاں، مرنا چاہ تھوڑے دینوں نے لڑ کے مر دیے۔ فرمایا ما کنت لابدام بالقتال، میں ان سے قتال کی پہل کرنے والے کو پر پہل کرنے کو نہیں، اے نہیں میرے کو ہو سکتا میں شروع کراں، جب یہ کر دیں گے دیکھی جاؤ گی، اے کوئی کمزوری نہیں، کوئی عاجزی نہیں، سن کے ترے اب شہید ہونا، مگر فرمایا پہل نہیں کرنی، دین سے بھی الزام نہ ہوئے کہ کیوں خون ریزی کی۔ جب خبیث ابن طیب پاک دا بیٹا مگر آپ لانتی، یعنی ابن سعد اپنا لشکر لے کر پہنچا، عمر خبیث ہے، باپ سعد بن ابی وقاص طیب ہے، جنہیں سارا تو پہلا تیر اسلام نے چلایا، انہیں رسول اللہ دی مالی کی چلایا، 10 جنتیاں چوں حضرت سعد او دا نالائق بیٹا سعد، اور سب تو پہلا تیر امام دے خیمے جن مارا۔ امام بخاری تاریخ لکھ دے، انہیں ظالم نے انہوں نے خوش کر لیا کیا سپاہیوں کہ گواہ رہو، گورنر دے سامنے گواہی دیو کہ سب تو پہلا تیر عمر بن سعد نے چلایا، انعام لین دے لالچی کتے۔ فرمایا جب خبیث ابن طیب یعنی ابن سعد اپنا لشکر لے کر پہنچا، حضرت امام سے دریافت کیا کیسے آئے ہو؟ فرمایا تمہارے شہر والوں نے بلایا تھا، اب کہ میں انہیں ناگوار ہوں واپس جاتا ہوں۔ ابن سعد نے یہ ارشاد ابن زیاد کو لکھا، اس خبیث نے نہ مانا، قاتلہ اللہ اس پر لعنت کرے۔ شب کو ابن سعد سے خلوت میں گفتگو ہوئی، اس میں بھی حضرت امام نے فرمایا مجھے چھوڑو کہ میں مدینہ طیبہ واپس، ایک گل نہیں چھڈی، صلح والوں میرے تے نہ کوئی الزام آوے کہ خواہ بخواہ چھیڑی۔ ابن سعد نے ابن زیاد کو لکھا، اس بار وہ راضی ہوا تھا کہ شمر مردود خبیث نے باز رکھا۔ نے کہا تو کہ نہیں منتا پھردا امیر، تیرے قابو چایا، انہوں کہا کہ غیر مشروط تیرے حوالے کرے، مڑ کے دی زندگی اور موت دا فیصلہ تیرے اختیار، ایڈا ذلت دا فیصلہ، بیٹری نہ رہی، اپنے آپ کو حوالے کرے اور بعد زندگی موت تیرے ہاتھ دیا۔ ابن سعد نے خط امام حسین نہیں سنا، نار شمر نو بھیجتا کہ جا کے ان کو فوج اگے بڑھاوے، خاتنہ میں لکھے 9 تاریخ دی اثر ویلے انہیں فوج نے حکم دیتا، بڑھنی شروع۔ امام اپنے خیمے دے اگے اس طرح تلوار تے سر رکھ کے بیٹھے ہی سوچی، اس وے آ کے حضرت عباس نے آخیا تو سر سی تلوار تے رکھ کے بیٹھا، فوج تے بڑھ دی آؤندی۔ پھر کیا جا کے کہ انہوں ابن سعد نے پوچھو بھی جڑی میں گل آندا سی وہ نہیں قبول کہ مینوں دنیا تے دین تے دیو۔ ابن سعد نے آخیا اس وے عباس جڑی گل حسین نے کہی سی اس تو زیادہ انصاف نہیں ہو سکتا، مگر وہ خبیث منیا نہیں اور آ شمر نو نال بھیج دیتا کہ اگر نہیں منتا عمر ابن سعد سر کٹ کے مینوں بھیج دے، بس ہو گئی گل تے ٹھیک تے سنایا بھی تینوں تدے نہیں کہ سناواں کی کوئی گل منن والی ہوے، علی دا بیٹا اور اپنے آپ کو چپ کر کے حوالے کر رہے تھے مسلم کی طرح سر کٹوا لے۔ ظالم نے کوئی گل نہیں چھڈی، آندا بلا شرط پیش کرے پھر میری مرضی۔ این مارکا میں قتال سے پہلے فرمایا اے لوگو جب کہ تم مجھے پسند نہیں کرتے تو چھوڑو کہ اپنی امن کی جا چلا دوں۔ اشکیا نے نہ مانا بدبختن، غرض جب سے برابر قصد آدرا، ہمیشہ امام کہندا رہا کہ میں جنگ مگر ممکن نہ ہوا کہ مذکور منظور رب یوں ہی تھا۔ اے فکر مولا دے پلاونے نہیں آندے، رب تے فیصلہ کر چکا سی کہ جنت دے جواناں دا سردار بناونا ہے، اس تو یہ دنیا جو لانتی ہو رہے سی ادھروں تیاری ہو رہی سی۔ ظالم نہیں منے کہ منظور رب یوں ہی تھا، جنت راستہ ہو چکی تھی، اللہ ادھر جنت سواری بیٹھا دی، اپنے دولہا کا انتظار کر رہی تھی کہ آن والا ہے، وصال محبوب حقیقی کی گھڑی آ لگی تھی۔ اے مولانا احمد رضا خان ہی لکھ سکتا، پلید نہیں لوگ سے آندھا سچے یار اللہ نہ ملاقات دا وقت آ گیا سی تو ہرگز لڑائی میں امام کی طرف سے پہل نہ تھی، ان خبیثوں ہی نے مجبور کیا۔ اب 2 صورتیں تھیں، یا بخوف جان اس پلید کی وہ ملعون بیعت قبول کی جاتی کہ یزید کا حکم ماننا ہوگا اگر تے خلاف قرآن و سنت ہو، 2 رستے رہ گئے ہے کہ دین دے سی، ایک جان بچاؤن دا بھی سی، بے دل چ رکھو تو من جو جان بچاؤن لی اس پلید ملعون دی بیعت کر لو، جو حکم دے منو۔ یہ رخصت تھی، ثواب کچھ نہ تھا، یہ صرف جان بچاؤن لی اللہ نے چھٹی دیتی ہے، ثواب نہیں ہے کچھ بھی ملتا۔
قال اللہ تعالیٰ مگر جو مجبور کیا جائے اس کا دل ایمان پر برقرار. یہ سورہ نحل چاہتا کہ اگر کافر بھی پھڑ لیں کارو بتانوں سجدہ کر دو جان بچا لو گناہ گار نہیں ہو. یہ ہے بچاؤن دی راہ. آندے ایک کیسی یا جان دے دی جاتی اور وہ ناپاک بیعت نہ کی جاتی. یہ عظیمت تھی اور اس پر ثواب عظیم اور یہی ان کی شان رفیق شایع تھی. دوجا رائے سی جان دے دیو اس ظلم دی بیعت نو قبول نہ کرو. ات اللہ دا بہت بڑا انعام دا وعدہ. یہ صرف رخصت نہیں انعام اور یہی ان کی شان رفیق شایع تھی. امام دی بلند شان دے ملائک یہ سی مارے والی اور راہ سی اسی کو اختیار فرمایا. اس پاروں امام نے آخر تے 3 حدیثاں اس پاروں بے اہل حدیث عالم اے بچے بیٹھے آ جامعہ سرویہ تجھے تحفۃ الحفظی جامع ترمذی شرح یہ چوتھی جلد امام نے امام حسین رضی کے بارے جنہ ایک جو حدیث پاک ہے حسین منی وانا من حسین میں حسین چواں حسین میرے چواں. من احب اللہ من احب حسین حسین نہ جڑا محبت کروں گا اللہ وہ محبت کرا. 341 سوا اور اتنے امام تھلے لکھ دے ایڈا جڑا حضور نے درجہ بیان کیتا کیوں کیتا فخصہ بالذکر وبین انما کالشیء الواحد فی وجوب المحبہ وحرمت التعرض والمحاربہ. یہ اللہ کے رسول نے اس پاروں فرمایا بھائی جس طرح میرے نہ دشمنی میری توہین میرے نہ جنگ حرام ہے اینو وہ سمجھو اینو دوجا نہ سمجھو. یہ نہ محبت یہ خلاف کوئی حرکت نہیں نہ یہ کوئی لڑائی میرے برابر شے واحد اللہ دے رسول نے ایک منیو فاقد ذالک بقول احب اللہ من احب حسین تے مڑ کے ایسے گلوں پکیاں کرتا کہ حسین نہ محبت کرنے والے نہیں اللہ محبت کرتا ورنہ کسی نہ نہیں محبت کرتا. اگے پھر 343 صفحے چلی کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا جڑا اینوں دکھ دوں گا مینوں دکھ دوں گا. یہ تحت لکھ لیا 361 امام فرماؤندے ہیں یہ چو کی پتہ لگا فَكُلُّ مَنْ وَقَعَ مِنْهُ فِي حَقِّ فَاطِمَةَ شَيْءٌ فَتَعَدَّتْ بِهِ فَهُوَ يُؤْذِي النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم بِشَهَادَةِ هَذَا الْخَبْرِ صحیح کہ صحیح حدیث کے مطابق جس بندے نے کوئی ایسا کام کیتا جنا فاطمہ نو دکھ پہنچا انہیں پیغمبر علیہ السلام دی اس حدیث پاک دے مطابق رسول اللہ نے دکھ دیتا. فاطمہ نو نہیں دیتا رسول اللہ نے دیتا. وَلَا شَيْءَ أَعْظَمَ فِي إِدْخَالِ الْأَذَى عَلَيْهَا مِنْ قَتْلِ وَلَدِهَا. خدا دے بندے تد پڑھ رہے ہیں کسے سے ایمان دی رائی ہوئی تو اپنی کتاباں پڑھ کے توبہ کر. حسین نہ محبت کردہ مرے جڑا انہوں نے قدمہ جنت ہوئے ورنہ یزید اور شمر نہ جتھے ہو جان کے چلا جائے جی مرضی ہو جاندہ پھرے. تو فرماؤں دے ہے اس تو وڈا حضرت فاطمہ نو دکھ دینا اور اذیت دینی جڑی ہور کی ہے فرزند دا قتل کرتا گیا جڑا وہ سینے تے لیٹدا رہا وَلِهَذَا عُرِفَ بِالِاسْتِقْرَاءِ مَا جَرَتْ مَنْ تَعَدَّ ذَلِكَ بِالْعُقُوبَةِ فِي الدُّنْيَا. اس پاروں امام فرماؤں دے عبدالرحمن مبارک پوری کہ حالات ٹونڈیا بھی پتہ لگا انشاءاللہ کسی موقع سے بھی آوے گا کہ کداں پھر انہوں دا حال ہویا. اللہ دے رسول نے دکھ دینا اور فاطمہ نے دکھ دینا پھر رہ دنیا فرما دے جدوں حالات ٹونڈے گئے نا ظالمہ دے جڑا میدان کربلا گیا اور دکھ دیتے انہوں اس بالعقوبۃ فی الدنیا اس دنیا کے اندر رب نے ایسی صلاحیں دیتیاں کتے دی موت مرے کوئی خیر نہ نہیں گیا. ولا عذاب الآخرۃ اشد اور جڑا قیامت دا عذاب اگے آن والا سخت. ایدو بڑا کوئی اہل حدیث جمعہ سارے سامنے گل کر کیوں ذہن خراب کرتے بچوں دے حضرت سیدنا یزید تازہ پرچہ محرم دا یزید رحمت اللہ علیہ جامعہ سر گیا توبہ 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 حسین دی گل کرو اور چھڈو جی گلاں یزید نو رحمت اللہ علیہ چھاپ دے رہو تے دین ہے یہ تہاڈی نیکی ہے جدی کوئی فضیلت نہیں کوئی وہ صحابی نہیں حضرت عثمان دے زمانے جمعہ وہ دیاں گلاں کر دی. حسین رضی اے آخری سمجھ لو کہ ایک دا حال سنا دیئے کہ وہ نامراد عبید اللہ ابن زیاد خبیث گورنر امام حسین رضی اللہ سر کٹیا گیا. کفر دے زمانے دے رواج حضور نے ختم کر سر نہیں سی اور سر جڑا کوفہ لے جا گیا. دربار لگا حکومت دا نشہ اور سامنے تھاڑ پیا. صحیح بخاری بھی اے ترمذی امام حسین رضی اللہ سر پیا ہاتھ چھڑی ہے بے ایمان چھڑی نہ نام حسین دے ہونٹا تے اور دنداں تے چھڑی ماردا اور نال آندا اینو حسین آندے دو آندے بڑا خوبصورت کی حسن ہے دے. حضرت انس بیچارے روندے تاندے یار حسین نالوں زیادہ کوئی خوبصورت ہونا جڑا رسول اللہ دے بالکل مشابہ نبی پاک دی شکل سی انہوں یہ ظالم کہہ رہا چھڑیاں مار رہا سی مگر وہ نتیجہ کی ہویا ہے کیویں رب نے پڑھیا صرف ایک دا سنا لیے اے ترمذی سی 341 342 راوی فرماؤندا جیا براس عبید اللہ ابن زیاد و صحاب نوزجت فی المسجد فی الرحبہ. تھوڑے سال بعد ہی وقت آ گیا کہ اے ہوئے ابن زیاد قتل ہویا شمر بھی قتل ہوا سارے مارے گئے
اور یہ سر پھر اسی جگہ آیا جتھے امام حسین قدرت اس طرح انتقام بینی کے خون ناح کے پروانہ شمارا چندہ امان آزاد کے شبرا جڑے ظلم کرنا پھر امن نہ رہندے رب مر گیا آیا جیندہ خدا سر آیا نال یہ ساتھیاں دے آئے مسجد پھر ایک دے تیاں لات کے رکھے گئے فنت ہے تو الہم یقول قد جات عمارہ ابن عمیر آندا میں بھی گیا پھر کہ کدی حسین دے سر تے چھڑیاں وجے دا حال ویکھی ہوں تے میں ویکھیا بھی لوگ کہندے سی آیا 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 فائدہ حیت قد جات خلل الروس ویکھیا بھی سپ آیا دنیا پھر ہٹ گئی حتی دخل تھی منخر عبید اللہ ابن زیاد آ کے وہ نتھنیاں داخل ہوا وڑیا یہ ناساں تے سر چلا گیا فما کسا ہونا تھوڑی دیر رہا ثم خرجت فذهبت پھر چلا گیا حتی تغیب چھپ گیا ثم قالوا قد جات قد پھر لوگ آکھیا آ گیا ففعل ذلك مرتين او ثلاثه 2-3 باری ایسا ھذا حدیث حسن صحیح اور یہ تحت امام پھر لکھ لے قال لینی ان اللہ تعالی جاز ھذا الفاسق الظالم عبید اللہ ابن زیاد اے امام اہل حدیث کی لکھن دیا تسی امیر عبید اللہ دے خدا دے بندے امیر عبید اللہ ابن زیاد یزید تھے گزارے انہوں لکھ دیا امام فرماؤندے امام عینی فرماؤندے اللہ نے اس فاسق ظالم عبید اللہ نے بدلہ دنیا جی دیتا بیان جالا قتل اللہ بی ابراہیم الاشتر یوم سبت لسمان مکینہ من الحجہ سنتا 66 الارض یقال حل جادر بینہ بین الموصل 5 فراس صرف 5 سال لنگے بے 68 ہجری سی 8 دن رہندے سی ذی الحج دے جدوں کہ ہفتے دے دن ابراہیم ابن اشتر جرنیل دے ہتھوں پھر قتل ہویا ایک ایسی زمین تے جنہوں جادر دا علاقہ کیا جنہوں موصل اور درن 5 فرس گیا 16 میل وکان المختار ابن ابی بیعت سکفی ارسل القتال ابن زیاد انہوں مختار نے بھیجا سی ابراہیم بن اشتر نو ولما قتل ابن زیاد جیا براسے و بروس اصحاب طورت بین یدی المختار پھر ایک گل ہوئی بسر لے آ کے رکھے گئے ادوں ابن زیاد بیٹھا سی ہن مختار بیٹھا صحابی دا بیٹا ابو عبیدہ دا اور وہ سامنے سر رکھے گئے اسے سپ آیا وجاد حیت اندر پتلا تخلت حتی دخلت فی فم ابن مرجانہ و ابن زیاد و خرجت من منخر کدی آوے کدی نکل جائے و دخلت فی من و خرجت من فی و جالت تدخل و تخرج من راس بین ثم ان المختار باس براس ابن زیاد و وصل دین قتل الى مکہ الى محمد بن الحنفیہ وکیل الى عبداللہ بن زبیر انہیں پھر وہ سر بھیج دیتے نا ظالمہ دے مکے کہ دنیا ویکھے بھی دے حسین نہ کر دے ہونے نہ کیا شروع ہے اسے پھر نصب مکہ ابن زبیر نے مکے پھر لٹکاتے فارق ابن الاشتر جسات ابن زیاد جسات الباقین سیر ادھر چلے گئے ابراہیم بن اشتر تابعی نے انہاں سارے نے لاشاں پھر جنہوں اگ نہ دلاتا کہ خبیثو تسی اس لائق بھی نہیں تو دفن کیتا جائے تسی فرزند رسول کو قتل کر تو بعد ابن زیاد حکم لکھیا کہ مینوں فائدہ تے کوئی نہیں مگر ٹھنڈ تج پینی ہے کہ تو ابن سعد 10 گھوڑا سوار تیار کر جڑے گھوڑے آئے لے جان تیار ہیں اے حسین دا پنجر جڑا انہوں چور چور کرتا ہے 10 حرامی کٹھے ہوئے گھوڑے دوڑاؤندے رہے سر ادھر چلا گیا امام حسین دی لاش میدان تے بکھری ٹکڑے بالکل جسم ہڈیاں چور ہو گئیاں اور نال جڑا سی بے ایماناں نے بچے نوں پانی نہ دے جو پھر وہ خولی باری آئی ہے جی خبیث دی خولی جنہیں تیر ماریا سی علی اصغر نوں کہنے لگا مختار میں مرن رہا پانی دے انہیں آکھیا کتیا 6 مہینے دا بچہ تے ہتھاں تے امام حسین دے تے پانی دین دی بجائے تو تیر ماریا تے ہلک تیر دیتا تے امام نے ہتھاں تے اٹھا کے آکھیا اللہ تو ویکھ رہا تیرے رسول دی اولاد نہ کی ہو رہا جے تو خوش ہیں اسی تیرے فیصلے چلا دی وہ پانی مانگدا پھر آج ہاتھ پیر وڈو اور اسی طرح تڑپیاں نوں مارو تے بعد دی لاش جلایا یعنی انتقام تے آ کے پھر غیر شرعی حرکتاں انہاں بھی کیتیاں کوئی دین تے سی مگر بھائی ظلم دا انجام جڑا اخیر برا اے انشاءاللہ اے ہن خلاصہ آ گیا ورنہ انہاں چ ایک گل جڑی سی خطبہ چاہندی باقی جنہوں نے نہیں امام حسین نہ مبعی اسلامی حکومت نہ وہ جان جا کے کچھ چلے کٹ دے پھر بسترے چکی پھر بے اسلام چاہیے اور غالب دین چاہیے ادھر علی اور حسین دونوں جنہیں نہیں سمجھا انہوں دین نہیں سمجھا ایک مسلمان باغی ایک مسلمان غلط حاکم انہاں علی اسلام دے پلے ہے علیت حسین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین بسم اللہ لانا شابن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ایت چٹ میرے سامنے آ گئی گل پہلا ہو چکی میرے ایک دوست عالم دین ہے عالم دین بیچارے اس میں جڑے نا وہ بالکل بےکس ہے کتاباں جو کہ انہوں کو پیسے نہیں میں وہ سامنے گل کی بھائی حکیم بھی عالم ہے
بے تین کتاباں جس عالم کچھ نہیں نہ وہ دین دے بارے کچھ نہیں جان سکتے، باقی لمیاں چوڑیاں جڑا قانون اسلامی ہے نا وہ لیے تمہید چاہیے ابن عبد البر دی، المغنی ابن قدامہ دی، المحلہ ابن حزم دی، یہ سب کچھ آ گیا بھی اس دنیا کسے کسے مسلمان عالم نے کی کیا کی وہ پلے. یہ تین کتاباں جنہوں نے شیخ عز الدین فرماؤں دے جے جب تک دنیا چ نا ساریاں بھی دریا بردوا جان تے اسلامی قانون مٹ نہیں سکتا. یہ نہ چھڈیا کوئی نہیں، پاویں کوئی عالم مر گیا تو پاویں مذہب چل رہا ہے بیان کرو انہوں نے دلیل. وہ عالم دے دل شوق آیا، انہیں آخیا مولوی صاحب ہوں میں خرید نہیں سکتا، کی کریے انہیاں کتاباں دے پیسے کتوں آن. اور ایک کتاب دا جب تمہید دا انہیں پتہ کیا کہ تو لبھی نہیں، دو عام مل جانیاں یہ نہیں لبھی، 26 جلداں. جمعے تو پہلا وہ فون سی بھی میں ایک مکتبہ قدوسیہ لاہور اتوں پتہ کہ انہوں نے آخیا یار لبھی کوئی نہیں، ایک بڑی چھپی تھی شاہ حسن نے رباط والے چھپائی سی، میرے کو ہے الحمدللہ. ایسے ہی بندے اٹھ کھڑے ہوندے، کوئی گل نہیں، اللہ توفیق دینا کہ کوئی جے مال ہے تو دوجا علم والے دی مدد کر دے. تے 7000 انہیں آخیا بھی وہ آندا بھی ہنے لایا کہ تینوں یہ دے دیاں ورنہ ہور نسخہ اتنے ہن کوئی نہیں گا، بالکل گم ہے. تو اس بیچارے نے بندہ بھی بھیجیا، 2 کتاباں دوسریاں دا 5000 مگر فی الحال جے نہیں، حالانکہ 12000 گل کوئی نہیں. ایک عالم دین میں اگر مسئلہ اصلہ مل جائے، ایڈا وڈا عالم جڑا پڑھے اور جہان نوں دسے تے صدقہ جاریہ ایڈا مک ہی نہیں سکتا. مگر کم از کم اب تمہید دا تے کرو کہ آج 7000 روپیہ جڑا وہ دی خدمت پیش کرتا جائے. انشاءاللہ میرے لیے میں یہ جاننا بے عالم دے دل تے کی گزر دی جنہوں نے نا کتاباں دا شوق کچھ نہیں سمجھ سکتے، انہوں ہور ہی شوق ہے. عالم نوں جدوں کتاب دا پتہ لگدا نا بے ایسی ہے جس تو بغیر گزارا نہیں، وہ بیچارہ پھر روندا اپنی قسمت نوں بے اللہ نے علم دتا مال ہے نہیں. تو یہو جہے موقعوں تے دل کھلا کریا کرو. اور ایک بندہ بھی 7000 دے دے تو بھی کوئی گل نہیں، تے جے 12000 ہی انہوں دے دیجیے تینیں کتاباں آ جان تے معمولی جی گل ہے. آج امام علیہ السلام دا تذکرہ ختم ہوا تے اس پاروں صدقہ کرو تے پورا کر کے انہوں دے دیجیے، بچے دے حوالے کریے، انشاءاللہ میری تواڈی عاقبت بھی بہت اعلیٰ ہو، اللہ فضل فرماؤ. اے مولانا فقیر اللہ صاحب دی طرفوں میں اعلان ہے کہ الخلافت والامامۃ العظمیٰ، اے بھی ہن 2-4 منٹ صبر کر لو. اے جو کچھ تسی سنیا نا پورا تو نہیں، مگر علامہ رشید رضا مصری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر المنار دے انہوں نے الخلافت والامامۃ العظمیٰ اے تے ہن ہر بندہ انہوں لے کے جائے. ایسی کتاب لکھی کہ مسلمانوں دی لیڈرشپ جڑی نا امام حاکم وقت سدھا رہا تو سارا دین سدھا رہنا، جدوں یہ ٹیڑھا سارا دین ٹیڑھا. یہ بہت تفصیل ہے کتوں بربادی ہوئی. یہ الخلافہ الامامۃ العظمیٰ کہ خلافت کی ہے، مسجد دی امامت نہیں، پوری امت دی امامت ہے جو اگے لے کے چل رہا. یہ کی ہوندا امام، کی اوصاف دین نے دسے. ایڈی قیمتی کتاب ہے، اے شکر ہے ہنے چھپائی، آپ چھپائی ہے، نایاب ہو چکی سی. یہ سارے لے جاؤ اور ہر بندہ یہ پڑھے، انشاءاللہ وہ دل چو جذبہ جڑا نا کہ دین نو اسی حجریاں چ نہیں رہن دینا، یہ ایواناں چ لیا کہ دین تے عمل ہوئے رسول اللہ دا. اے مہینے صرف حضور دے معجزے بیان کر، حضور نے جو دسیا غلافاں چ بند کیتا انہوں چلواؤ. تو یہ بھی کتاب مولانا کو پہنچ گئی ہے. اور ہمیں حسین سے محبت کیوں ہے بھی تھوڑے سامنے اگے تو آ رہی ہے، بہت پیاری کتاب ہے. یہ مولانا کو لئی جائے. اے کہ اعلان ہور جے جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 ربیع الاول بروز سوموار صبح 9 بجے درس قرآن پاک کا اہتمام کیا گیا ہے. 11 ربیع الاول صبح 9 تلاوت قرآن پاک قاری حمید العلوی صاحب، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حافظ محمد ایوب صابر صاحب، درس قرآن پاک کے لیے حضرت مولانا عبدالرشید شورش صاحب، اور ان کے علاوہ قاری القرآن محبوب عوام خطیب پاکستان قاری محمد یعقوب صاحب درس ارشاد فرمائیں گے. درس کا عنوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنسو. مہمان خصوصی محمد علی رانا فرد جیولرز، صدر جیولرز ایسوسیشن. اور ہونا کتنے بمقام الحاج رانا محمد کروائے پچھلی گڑیاں، مکان نمبر 487 پی گڑی نمبر 3 بالمقابل مسجد اکرام یوسف درس حمیدہ یوسف علی گڑی فتح آباد غربی ستیانہ روڈ فیصل آباد. 11 تاریخ نو 9 بجے صبح اے فور اکرم صاحب دے مکان تے. اللہ توفیق دے. رسول اللہ دی یاد جتھے بھی منائی جا رہی ہے ببرکت دے گا. بالکل اے لکھا جائے جیسا کہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ امت مسلمہ کتنی تیزی سے گمراہی کی طرف جا رہی ہے. اس کا بنیادی سبب قرآن مجید سے علمی اور عملی دوری ہے. اس کمی کو محسوس کرتے ہوئے 3 ماہ کے اس کورس کا آغاز کیا گیا ہے، جس میں مخصوص صورتوں کا ترجمہ و تفسیر مختصر گرامر ہوگا. انشاءاللہ مہربانی فرما کر لوگوں کو اس میں شرکت کرنے کی بھرپور دعوت دیں. وقت 6 تا 6:45 صبح بعد از نماز فجر. کلاس کا آغاز انشاءاللہ 1 اپریل بروز ہفتہ کو ہوگا بمقام جامع مسجد محمدی
387 بی پیپلز کالونی نمبر 1 نزد لاسال ہائی سکول قرآن مجید کی کلاس شروع کر رہا ہے سویرے پونا گھنٹہ جڑے ساتھی شریک ہو سن بہت اچھی گل قرآن کی طرف رجوع کرو اپنے دین کا پتہ لگے اے ہو گیا ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے کوئی گل نہیں عالم دین بالکل جگڑی میرا دوست ہے مگر میں جدوں سوچدا نا کہ عالماں کو لوگ توقع رکھ دے تحقیقاً کاہدی تحقیق 2-3 ہزار روپیہ دے بیچارے وہ ٹیوشناں پڑھا کے ڈنگ اپنا پورا کرنا ہے ظلم تے امت کر رہی ہے علماء دی وہ قدر نہیں انہاں نال تعاون نہیں تے توقع رکھ دے بھی ابن تیمیہ بن جانے بھائی کتاباں لے کے جی اس پر اللہ تعالیٰ انور صاحب نو اجر عظیم دے باقی ساتھی بھی کوشش کرو پہنچاتے جان حکیم صاحب نو پیسے عالم دین لے لوے کتاباں تے انشاءاللہ پھر اس کو اینا اصلاح ہوگا بھی دین دی ہر گل نو ٹونڈ سکے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون